سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ دوستو، وطن عزیز کے بچہ بچہ کو معلوم ہے کہ پورے ملک بھر میں جتنی یادیں منائی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت 15 اگست اور 26 جنوری کو حاصل ہے۔ 15 اگست کو قبائلی، علاقائی اور لسانی اختلافات کی وجہ سے لوگ الگ الگ نام سے موسوم کرتے ہیں، تاہم یوم آزادی، سوتنترتا دیوس، جھنڈے کی عید اور انڈیپینڈنس ڈے وغیرہ جشن آزادی ہند کی مختلف تعبیرات ہیں۔ یہ وہ تاریخ ہے جس دن ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بلا تفریق مذہب و ملت ایک طاقت بن کر وطن عزیز سے انگریزوں کی ناپاک سازشوں اور حکومتوں کو یکسر ختم کر دیا۔ تقاضۂ وقت کے مطابق محب وطن رہنماؤں نے تحریکیں قائم کی اور اپنی زور بیانی و رقت آمیز تقریروں سے کروڑوں لوگوں کے دل و دماغ میں انگریزوں کی تئیں نفرت کی آگ لگائی، اور اپنی مسلسل کوششوں سے اسی دن 15 اگست 1947 میں غیر منقسم ہندوستان کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کیا۔ اس ملک کی آزادی میں تمام مسلمان بالعموم اور علماء کرام بالخصوص حصہ لیے۔ حد تو یہ ہے کہ جب تمام لوگ چین و آرام کی زندگی جی رہے تھے اور ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور ان انگریزوں کی ناپاک سازشوں سے لوگ بے خبر تھے، ایسے نازک وقت میں دوربین علماء کرام لوگوں کو آزادی کی تحریک میں شامل کرنے کی جد و جہد کر رہے تھے اور ان کی پالیسیوں سے عوام کو روشناس کرا رہے تھے۔ آخر کار جب بات نہ بنی تو انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا، جس کی وجہ سے مسلمانان ہندوستان کو آزاد کرنے اور انگریزوں سے جہاد کرنے کو اپنا فریضہ سمجھ کر آخری سانس تک جنگ کرتے رہے۔ آزادی ہند میں جن علماء کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان میں ان لوگوں کے نام قابل ذکر ہیں: مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، رفیع الدین قدوائی، خان عبدالغفار خان، مولانا حضرت موہانی وغیرہ۔ ان تحریکوں اور فتووں کو دیکھ کر انگریزوں میں وحشت سی طاری ہو گئی۔ فتوی جہاد سے رجوع کرنے کے بدلے اعلیٰ منصب پیش کرنے لگے۔ نتیجتاً مسلم رہنماؤں میں سے کسی کو پھانسی کی سزا دی گئی اور کسی کو کالا پانی میں قید کر لیا گیا۔ فرقہ واریت اور تعصب کی بنیاد پر مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا جانے لگا۔ دہشت پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کی لاشوں کو دہلی کی جامع مسجد سے لے کر پشاور تک درختوں پر لٹکا دیے گئے۔ تاہم مسلمانوں نے ملک کی خاطر ہر قسم کی سزا بسر و چشم قبول کیا اور ہمیشہ یہی سطح بلند کی کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اور آج حال یہ ہے کہ اسی قوم کو دہشت گرد اور غدار وطن سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ آزادی کے پورے 71 سال بعد بھی آنکھیں ان ضابطوں کی ایک جھلک کو ترس رہی ہیں جو 26 جنوری 1950 میں متفقہ رائے سے ہندوستان میں نافذ العمل ہوئے ہیں۔ مذہب و عصبیت کے نام پر قتل و غارت گری، سیاست کی اوٹ میں خوریزیاں، آئے دن سینکڑوں واردات اور فقر و فاقہ کشی دیکھ کر آج یوم آزادی نہیں بلکہ فرنگی حکومت اور غلامی کی مضبوط زنجیریں یاد آ رہی ہیں۔ یہی تک محدود نہیں بلکہ آزادی ہند میں مسلمان مجاہدین کے اہم رول کو آہستہ آہستہ تاریخ سے مٹا کر فرقہ پرستوں کو مجاہدین آزادی کے طور پر پیش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں نئی نسل آزادی کی حقیقی تاریخ سے بے بہرہ ہو جائے گی۔ یقینی طور پر ہم کو آزادی کا جشن پورے جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے، کیونکہ ہم نے ایک طویل اور صبر آزما جد و جہد اور کئی طرح کی قربانیاں پیش کرنے کے بعد یہ آزادی حاصل کی ہے۔ لیکن آزادی کے حقیقی معنی اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب ہم ملک کے عوام کو ان کے مسائل سے راحت دلائیں گے، غریب طبقے کو 2 وقت کی روٹی، تن ڈھکنے کے لیے کپڑے اور سر چھپانے کے لیے ایک چھت فراہم ہوگی،
حقیقی آزادی اسی وقت محسوس کی جائے گی جب ہندوستان جیسے عظیم ملک سے فرقہ پرستی کا خاتمہ کرتے ہوئے سماج کے تمام طبقات کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا، جب جنگ آزادی میں تمام طبقات کے اہم رول سے نئی نسلوں کو واقف کرائی جائے گی۔ اگر یہ سب کچھ فراموش کر کے سیاسی داؤ پیچ اور مخصوص نظریات کو فروغ دینے کا عمل جاری رہا تو جان لیجئے کہ آزادی کے ثمرات سے ملک کی عوام یوں ہی محروم ہوتی رہیں گی اور نتیجہ آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ تاہم ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے آخری دم تک ہم یہی گنگنائیں گے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستاں ہمارا۔